نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورکل لسان وتغنت بتحلیلہ انادل القیان والصلاة والسلام علیک یا حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آقا و مولا تاجدار انبیاء بلکہ سید الانبیاء کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات اے وجہ تخلیق انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ اللہ اللہ، یہ کس کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ زبان عاجز ہے، خیالات بادلوں کی طرح امڑتے چلے آ رہے ہیں، دل میں جذبات کے طوفان اٹھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو مچل رہے ہیں کہ کہاں یہ مشت خاک اور کہاں وہ صاحب لولاک کہ جس کی ہم رکابی پر فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھی ناز ہے، انبیاء اور رسول جس کی شفاعت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، حکمت و دانش جس کے قدم چومتی ہے، عشق و مستی جس کے جلاؤ میں جلتی ہے، تو کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے ہیں سرکار کی خاطر، سرکار کو کونین کا سردار بنایا۔ علی جان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات میرے نبی کے صدقے پیدا کی گئی ہے۔ اس کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور انسانیت کا خلاصہ انبیاء اور رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول کے حضور پر نور احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ہیں۔ علی وقار حق تعالیٰ کا حسن ابھی گنجینہ مخفی تھا، تو اس نے سوچا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہو، کوئی میرے لیے دن رات عبادت کرنے والا ہو۔ پھر حضرت آدم کو تخلیق کیا، پھر فرشتوں نے اللہ کی رحمت و عظمت کو سجدہ کیا، کیونکہ حسن کو پہنچانے والا آ گیا تھا۔ بازار ہستی میں رونق آ گئی، رونقوں میں رنگینیاں آ گئیں، رنگینیوں میں خوشیاں آ گئیں، ہنگامہ حق و باطل برباد ہوا، ویرانہ کائنات آباد ہوا۔ پھر نوح نجی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے۔ حضرات، یہ کون تھے؟ یہ اس کی آمد کی خبر دینے والے تھے، اس کی امامت میں نماز پڑھنے والے تھے، اس کی آمد میں خوشیاں منانے والے تھے، اس کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرنے والے تھے، اس کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے تھے، اور کہا کرتے تھے اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے۔ علی وقار، بطن مادر سے جب آقا آئے تو ساری کائنات کی نبض ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی، ہواؤں کی سرسراہٹ رک گئی، ستاروں کی جلملاہٹ رک گئی، صحراؤں کا طوفان رک گیا، جنت کی وادیوں میں بہار آ گئی، غلمان مسکرانے لگی، حوران جنت جھومنے لگیں، آب کوثر چھلکنے لگا، جنت وجد میں آ گئی اور جہنم کو شرم آ گئی۔ علی وقار، پھر آسمان نے کہا مجھے ستارہ مل گیا، مسجد نے کہا مجھے منارہ مل گیا، سیدہ آمینہ نے کہا مجھے راج دلارہ مل گیا، بی بی حلیمہ نے کہا مجھے میری آنکھوں کا تارہ مل گیا، بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، بلکہ یوں کہو کہ میرے نبی کے آنے سے سجدے کو تقدس مل گیا، نماز کو درود مل گیا، بے علموں کو علم مل گیا، بے علموں کو علم مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا اور متقیوں کو انعام مل گیا۔ علی وقار، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہتا نہ چلوں کہ میرے نبی کے آنے سے کلمے کو وحدت مل گئی، نبیوں کو رحمت مل گئی، امت کو شریعت مل گئی، اور ہم غلاموں کو پورے جہان کی حکومت مل گئی۔ کسی نے کہا نبی آئے، کسی نے کہا رسول آئے، کسی نے کہا پیغمبر آئے، لیکن حضرات میں کہتا ہوں صرف نبی رسول یا پیغمبر نہیں آئے، بلکہ ختم نبوت کی تنویر آئی ہے، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی ہے، بلکہ یوں کہو کہ بنانے والے کی خود بن کر تصویر آئی ہے۔ علی وقار، اس شعر سے اجازت چاہتا ہوں۔ الہی شکر کروں کتنا، میں فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ وما علینا الا